بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں روزے سے متعلق اور زکوٰۃ سے متعلق چند مسائل ایسے ہیں جو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں بار بار، تو آج خیال ہوا کہ ان مسائل کو میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ نیٹ پر سنتے ہیں یا یہاں سنتے ہیں تو وہ پوچھنے کی زحمت نہ کریں بلکہ ان کو ذہن نشین ہو جائیں گے۔ روزے کے بارے میں جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، الٹی آ گئی ہے، ابکائی آ گئی ہے، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹا، انجیکشن لگانا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، خون نکل گیا ہے، خون لگانا ہے، انہیلر لینا ہے۔ تو الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی آنے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب دو شرطیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ الٹی منہ بھر کر ہو بہت زیادہ، اور منہ بھر کر الٹی ہوئی اور آپ نے اس کو نگل لیا تو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ الٹی منہ بھر کر ہو، خود سے نہ ہو بلکہ آپ نے جان بوجھ کر کی ہو، منہ بھر کر اچھی طرح سے۔ منہ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ آپ اگر روکنا چاہیں تو وہ روک نہ سکیں، اس کو منہ بھر کے کہتے ہیں۔ ورنہ اب منہ ہر ایک کا جو ہے کیونکہ وہمی لوگ جو ہے نا، پھر وہ وہمی لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں۔ وہمی کہتے ہیں اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا منہ بھر کے ہوا ہے یا منہ تھوڑا ہوا ہے۔ تو بھائی اب منہ تو آپ کا اپنا ہے، میں تھوڑی پتہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کا منہ بھرا ہے کہ نہیں بھرا۔ اس کا ایک فقہا نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ اتنا کہ منہ میں روکنا اس کو ممکن نہ ہو۔ تو چھوٹی موٹی ابکائیاں آتی ہیں، چھوٹی موٹی الٹیاں آتی ہیں، یہ اگر نگل بھی لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابکائی آئی اور آپ واپس لے گئے تو نہیں ٹوٹتا۔ تو منہ بھر کر ہو اور آپ اس کو نگل لیں، یا نگلیں تو نہیں لیکن وہ منہ بھر کے خود سے نہیں ہوئی بلکہ آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کی ہے۔ تو عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے روزے میں، اس لیے اس کو اتنا بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اس کے علاوہ گلوکوز چڑھانے سے، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے کے، ناک کے راستے یا منہ کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے، یا مقعد کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ پہلے جو ہمارے فقہاء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کان جو ہے نا یہ دماغ تک اس کا کوئی لنک ہے، ہم جب کوئی چیز کان میں ڈالتے ہیں تو دماغ میں پہنچتی ہے وہ۔ لیکن بعد میں جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے وہ یہ کہ کان میں کچھ بھی ڈال دیں وہ دماغ تک نہیں پہنچتی، نہ پیٹ میں جائے گی وہ، نہ دماغ میں جائے گی۔ تو اس تحقیق کی وجہ سے علماء کی رائے بھی تبدیل ہوئی۔ تو ابھی ہمارے اکابر کا جو فتویٰ ہے، یعنی سارے ہی ہمارے اکابر ہیں جو اس کے خلاف ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں، لیکن مطلب یہ کہ جو میرے اساتذہ ہیں ان کا جو فتویٰ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں دوا ڈالنے سے۔ البتہ ہمارے ہی اکابر میں بعض اس کے قائل ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، تو احتیاط یہ کہ نہ دوا ڈالی جائے، اور اگر کسی نے دوا ڈال دی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوا ڈال دی اور اس کا اثر گلے میں محسوس ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے بات کو؟ تو سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہو جانے سے، نائٹ فال ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زوجہ کے قریب کوئی شادی شدہ آدمی گیا اور ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا، ڈسچارج نہیں ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یاد رکھیں اگر اس نے ہم بستری کر لی تو پھر جو ہے روزہ بھی ٹوٹے گا اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے اس کے اوپر۔ زوجہ سے ہم بستری بالکل حلال نہیں ہے روزے کی حالت میں، اور ویسے جان بوجھ کر روزے میں کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا بھی، اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اس کو۔ تو رمضان میں کھانے کی اجازت نہیں ہے روزے کی حالت میں، روزہ ہی کیسا جس میں کھانے کی اجازت ہو، تو سزا بھی ملے گی، صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا اس میں۔ یہ تو تھے روزے سے متعلق چند مسائل۔ نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پانی حلق میں جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا۔ کچھ مسائل ہیں زکوٰۃ کے۔ زکوٰۃ کے بارے میں جو تفصیلی مسائل ہیں وہ میری ویب سائٹ پر میرا ایک بیان ہے، زکوٰۃ کے مسائل۔ لوگ جب مجھ سے پوچھتے ہیں نا زیادہ پیچیدہ مسئلہ تو میں کہتا ہوں وہ بیان سن لو، کیونکہ اب ہر ایک کو اتنا لمبا سمجھانا
10-10, 15-15 منٹ سمجھانا پڑتا ہے ان کو. تو زکوٰۃ کے مسائل یوٹیوب پہ آپ لکھیں گے تو وہ انشاءاللہ وہ بیان آ جائے گا. نام لکھ کے آپ میرا نام لکھیں گے زکوٰۃ کے مسائل، تو پھر آپ وہ بیان سنیں گے تو آپ کو پورا زکوٰۃ کا انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. لیکن چند ایک مسائل جو چھوٹے بھی ہیں، آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، وہ یہ کہ کیا لوگ یہ پوچھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ بتانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم؟ تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر نیت کافی ہے. ویسے بھی عزت دار آدمی کو جب زکوٰۃ دیں گے نا تو زکوٰۃ کا کہہ کے دیں گے تو اس کو پھر وصول کرتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. تو اس لیے بتانا ضروری نہیں ہے، دل کے اندر نیت بہرحال ضروری ہے. زکوٰۃ میں اگر آپ کی نیت نہیں تھی دیتے ہوئے، یا جس وقت آپ نے پیسے الگ نکالے زکوٰۃ کے اس وقت نیت کر لی تو بھی کافی ہے. آپ نے پیسے الگ چھانٹ دیے، بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ الگ رکھ دیے. جب وہ غریب کو دیے تو اس وقت نیت نہیں تھی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یعنی بٹوے سے پیسے الگ کرتے ہوئے نیت ہو تو بھی کافی ہے، اور دیتے ہوئے نیت ہو تو بہرحال زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لوگ یہ بھی بہت پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ اپنے بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے، ساس کو دی جا سکتی ہے، سسر کو دی جا سکتی ہے. تو زکوٰۃ اپنے اصول و فروع، اصول کا مطلب آپ کے باپ دادا، ابا دادا پردادا آدم علیہ السلام تک، اور ماں نانی دادی یہ حضرت حوا تک، اور اپنی اولاد میں بیٹا پوتا قیامت تک آنے والے انسان تک، اور نواسی بیٹی کی بیٹیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنے اصول جو اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور فروع جو نیچے کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ سب رشتہ دار سب کو دے سکتے ہیں، بھانجے کو، بھتیجے کو، بہن کو، بھائی کو، ساس کو، سسر کو، داماد کو، بہو کو، سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ مستحق ہوں، غریب ہوں. اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے میں دگنا ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے. دگنا ثواب کس بات کا؟ ایک تو زکوٰۃ دینے کا، دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا. جب ساس کو زکوٰۃ دیں گے، بہو اپنی ساس کو زکوٰۃ دے گی تو پھر ساس بہو کے تعلقات پہ دوبارہ غور کرے گی اثر نو کہ میرے جو اس سے ایسے خراب تعلقات چل رہے ہیں، تھوڑے سے ان تعلقات کو اچھا کرنا چاہیے. لیکن یہ مستحق ہو تو صرف تعلقات کی وجہ سے نہیں ساسوں کو زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، وہ غریب بھی ہے مستحق بھی ہے تو رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے میں دگنا ثواب ہے. لیکن اس کی کوشش کرنی چاہیے رشتہ داروں کو بھی دیں، باقی جو دوسرے دین کے شعبے ہیں ان میں بھی دیں تاکہ وہ شعبے بھی چلتے رہیں. تو ایک تو یہ ہے زکوٰۃ کا مسئلہ. دوسرا یہ کہ زکوٰۃ میں پیسے دینا ضروری نہیں ہے، راشن بھی دیا جا سکتا ہے، پیسوں کی کوئی چیز خرید کے بھی دی جا سکتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے. تملیک کا مطلب اس کو مالک بنانا. آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی غریب کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہاں کھانے کا مالک بنا سکتے ہیں. کھانے کے مالک بنانے میں اور کھانا کھلانے میں کیا فرق ہے؟ آپ نے دعوت کی، مہمانوں کو کھانا کھلایا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ کھانا کھلانا. اس میں وہ مہمان اس چیز کا مالک نہیں بنتا کہ وہ پیک کرے اور وہ کوفتے اور کباب اپنے گھر بھی لے جائے کہ بھائی جتنا یہاں بیٹھ کے کھانا کھا لو اس کے بعد پتلی گلی سے نکلو. یہ ہوتا ہے اباحت، یعنی آپ نے ایک چیز اس کے لیے حلال کر دی ہے، چیز میری ہے مگر آپ بھی کھا سکتے ہیں، یہ دعوت ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اسے مالک بنا دیں کہ یہ برتن میں جو چیز ہے یہ تمہاری ہے، تم کھاؤ، کسی کو صدقہ کرو، گھر لے جاؤ، بچوں کو کھلاؤ، جو مرضی کرنا ہے. یہ جیسے ڈبے میں پیک کر کے کسی کو دے دیا. تو اس لیے زکوٰۃ میں اگر کھانا کسی نے کھلانا ہو تو پھر وہ غریب آدمی کو اس کھانے کا مالک بنا دے. جیسے کھجوریں ہیں اس کو دے دی، بھائی تم اس کے مالک، یہ برتن میں سالن ہے یہ تمہارا ہے، تم یہاں کھاؤ، گھر لے جاؤ، یہ تمہارا ہو گیا. تو تھوڑا سا ہی فرق آتا ہے، اتنا زیادہ فرق نہیں آتا. یا کسی کو وکیل بنا دے انسان. وکیل کا مطلب بھئی تم اس غریب کی طرف سے ان پیسوں پہ قبضہ کر لو، ٹھیک ہے نا، اس غریب کی اجازت سے، پھر اس غریب کو کھلا دینا. اب جب قبضہ ہو جائے گا نا اس غریب کی طرف سے تو وہ مالک ہو جائے گا، مالک ہوگا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب وہ یہ اس لیے تکلف کی نوبت پیش آتی ہے کہ بعض دفعہ ڈائریکٹ اس غریب کو ہاتھ میں پیسے پکڑانے میں نقصان ہوتا ہے. نقصان یہ کہ غریبوں کی بھی دو قسمیں، ایک خاندانی غریب جو اپنی ضرورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور ایک ایسے غریب ہوتے ہیں جن کو جب پیسہ ملتا ہے تو پان گٹکے پہ اڑا دیتے ہیں وہ سارے پیسے، پھر بھوکے بیٹھے ہوئے. ان کو پان کھانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے روٹی کھانے سے.
تو انسان کو جب کسی غریب پہ ترس آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے اس کو میں پیسے دوں گا یہ سارے گٹکے پہ اڑا دے گا, سگریٹ اور پان پہ اڑا دے گا, اسنوکر کلب میں اڑا دے گا یہ سارے. تو پھر ایسے غریب کا فائدہ کس میں ہے کہ آپ اسے ڈائریکٹ ہاتھ میں پیسہ نہیں پکڑائیں, بلکہ اس کو بولیں کہ تم کسی بندے کو نامزد کر دو اپنی طرف سے, میں تمہارے پیسے اس کو دے رہا ہوں. پھر اس بندے کو کہیں کہ اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا بلکہ اس کو روٹی کھلا دینا اس سے, ٹھیک ہے نا, اس پہ خرچ کرتے رہنا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے بعض لوگ گھروں میں راشن دے دیتے ہیں زکوٰۃ کا, یہ بھی ٹھیک ہے, تاکہ وہ پیسہ آنے کے بجائے راشن آئے گا نا تو وہ راشن بیچ کے تو گٹکا نہیں کھائے گا نا, وہ اتنا تو اس میں بھی اتنا شعور تو ہوگا کہ بھئی میں آٹا بیچوں اور اس کے بدلے میں سگریٹ کے ڈبے خریدوں, اتنی تھوڑی سی سینس ہوتی ہے اس میں. تو یہ 2-4 چھوٹے موٹے مسائل تھے زکوٰۃ کے جو عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں. باقی تفصیلی مسائل تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ معلوم ہو سکتے ہیں. صدقہ فطر کے بارے میں بھی, صدقہ فطر جو ہے نا, جتنے آپ کے ماتحت ہیں بچے اور غلام تو آج کل ہوتے نہیں ہیں, تو جتنے نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے, اپنی طرف سے بھی اور نابالغ بچوں کی طرف سے بھی. اس میں فلسفہ کیا ہے صدقہ فطر میں؟ دو بنیادیں ہیں صدقہ فطر کی. ایک تو یہ ہے کہ عید کا دن آ رہا ہے, اس میں غریب لوگ بھی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. عید کا دن عید سے پہلے دیا جاتا ہے نا, اور واجب ہوتا ہے جب عید کا دن آ جائے, پھر آپ پر واجب ہو جاتا ہے لازمی. اور دوسری اس میں حکمت یہ ہے شکرانہ. یہ شکرانہ ہے کہ آپ اتنی بڑی فیملی کو پال رہے ہیں. جس کی فیملی جتنی بڑی ہوتی ہے اس پہ صدقہ فطر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے گھر کے سربراہ. تو شریعت یہ مزاج بنانا چاہتی ہے کہ جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں اور جس کے ذریعے سے اللہ جتنے زیادہ کا پیٹ بھر رہا ہے اس پر شکر بھی اتنا ہی واجب ہے. تو اس سے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات کی مخالفت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی فیملی جتنی مختصر ہوگی نا تو اتنا اچھا ہے. تو شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ جتنا بڑا خاندان ہوگا آپ کا, آپ اس کے اکلوتے سربراہ ہو, تو اپنی طرف سے بھی دینا ہے اور خاندان کے ایک ایک فرد جس کو آپ کھلاتے ہو, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مرتبہ عطا کیا ہے کہ ایک آدمی سے اللہ اتنے لوگوں کا پیٹ بھر رہا ہے. کیونکہ اللہ کو کھلانے والے پسند ہے, کھانے والے پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, نیچے والا مانگنے والا اور اوپر والا خرچ کرنے والا. تو اللہ آپ کے ذریعے اتنی مخلوق کا پیٹ بھر رہے ہیں, اتنی مخلوق کا پیٹ بھر رہے ہیں. تو یہ عید کے دن اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تو میرے ذریعے سے اتنوں کو کھلا رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں سب کی طرف سے صدقہ ادا کرو, سب کی طرف سے. یہ شکر کا صدقہ ہے. بالغ اولاد کی طرف سے نہیں ہوتا فرض, کیونکہ بالغ اولاد کا خرچہ باپ کے ذمے نہیں ہے. جو بالغ بیٹا ہے نا اس کا خرچہ باپ کے ذمے نہیں ہے. وہ باپ اگر اس پہ خرچ کر رہا ہے تو یہ غریبی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ باپ کی طرف سے غریبی ہے. ٹھیک ہے نا, ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں نا, ایک تو پلیٹ کا پیسے دے دیے, بعد میں پھر کہتے ہیں یار چل تھوڑی سی غریبی لے آ. تو باپ نے بیٹی کا خرچہ تو ہے باپ کے ذمے جب تک شادی نہیں ہو جاتی, لیکن بیٹے کا خرچہ باپ کے ذمے نہیں ہے. میں اس لیے بتاتا ہوں کہ جتنے آج کل بالغ اولاد ہے نا وہ باپ کو تانے دیتی ہیں, وراثت دو اور یہ کرو اور یوں کرو. تو جب تم بالغ ہو گئے, تمہارے ہاتھوں میں کمانے کی طاقت ہو گئی, اب جو ابا تمہیں کھلا رہا ہے تو یہ اس کا الگ سے احسان ہے, شریعت نے اس پہ واجب نہیں کیا, شریعت نے. تو باپ پھر بھی کھلاتا ہے. تو اولاد کو یہ باپ کا احسان ماننا چاہیے کہ ابا پر لازم نہیں ہے, مگر ابا پھر بھی روٹی کھلاتے ہیں, ہمیں گھر میں رکھا ہوا ہے اور ہم پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ سب غریبی میں ہو رہا ہے. غریبی اگر نہ ملے تو اس پہ انسان پریشان نہیں ہوتا, ہوٹل والے سے لڑتا نہیں ہے. لیکن آج کل اولاد جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ باپ کا سارا مال میرا ہے, زبردستی اس پر حق جتاتی ہے. تو یہ غلط ہے. نبی نے فرمایا انت ومالک لابیک, تم بھی اپنے باپ کے, تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ کا مال سارا تمہارا ہے, یہ نہیں فرمایا. تو باپ اپنی اولاد سے لڑے کہ اپنا پیسہ مجھے دے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ باپ سے لڑے کہ ابا یہ ساری جائیداد مجھے دے دو, یہ سارے پیسے مجھے دے دو, یا میرا حصہ مجھے دے دو. باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حصہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ صدقہ فطر کا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے ذریعے سے اللہ اتنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو شکر کے طور پہ صدقہ ادا کرو. گندم کا بھی ہے, کشمش کا بھی ہے. ہم لوگ آج کل سب سے سستا والا پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں گندم. تو اگر کسی کو اللہ نے مالی وسعت زیادہ دی ہے وہ کھجور کے حساب سے دے دے, کشمش کے حساب سے دے دے.
اور اس کے بھی وہی مصرف ہے صدقہ فطر کا جو زکوٰۃ کا ہے. صدقہ فطر بھی غریبوں کو دیا جاتا ہے اور زکوٰۃ بھی غریبوں کو. دیکھو حکومت غریبوں کا اتنا خیال نہیں کرتی ہے، مگر خالق کائنات نے غریبوں کا کتنا خیال کیا. زکوٰۃ بھی نکلواتے ہیں اللہ ان کے لیے، صدقہ فطر بھی نکلواتے ہیں، پھر بقرعید کی قربانی میں 1/3 گوشت ان کے لیے نکلواتے ہیں. پھر قسم کے کفارے میں اگر قسم کھائی توڑ دی تو اللہ کہتے ہیں 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے نا. تو قسمیں تو ٹوٹتی رہتی ہیں، انسان سے کبھی غصے میں اٹھا لیتا ہے قسم یہ کروں گا وہ کروں گا، بعد میں توڑ دیتا ہے. اللہ نے کہا کفارہ کیا ہے؟ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. اس کے علاوہ بھی شریعت میں جگہ جگہ جو ہے سزا کے طور پر غریبوں کو کھانا کھلانا رکھا گیا ہے. سزا اس کی ہے کہ غریبوں کو، اب آپ نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا تو جوان ہیں تو 60 روزے رکھو، اگر بوڑھے ہو گئے ہو روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ کہتے ہیں 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. تو اللہ غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو اپنے ملک کی رعایا کی کا اس قدر خیال کرتی. حکومتوں نے ٹیکس لگا لگا کے نا اور گھسیٹ لی تھی، غریبوں کا بھی خون چوس لیتی ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے کہ دیکھو وہ مخلوق کا کس قدر خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.